بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمامی مسلمانوں بالخصوص روزہ داروں کو میری جانب سے آنے والی عید الفطر بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہم سیکھیں گے نماز عید الفطر پڑھنے کا بہت ہی آسان طریقہ۔ دھیان رکھیں، میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ مجھے ہی سنیں، بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ جب عیدگاہ جائیں تو نماز عید پڑھنے کا طریقہ سیکھ کر جائیں۔ وہ کیسے بھی سیکھیں۔ چلو بلا وقت ضائع کیے ہم سیکھتے ہیں نماز عید الفطر پڑھنے کا آسان طریقہ۔ عید الفطر کی 2 رکعتوں کو میں نے الگ الگ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلی رکعت میں ہم سب سے پہلے نیت کریں گے۔ نیت کا طریقہ یہ ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب مع زائد 6 تکبیروں کے پڑھنے کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے محمرہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، جسے یہ الفاظ دہرانا مشکل ہوں وہ صرف اتنا کہہ لے کہ جو نماز امام کی وہی میری۔ امام اپنی نیت سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنی ناف کے نیچے دونوں ہاتھ باندھ لے گا۔ آپ کو بھی یہی طریقہ اپنانا ہے، یعنی نیت سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ اب امام ثنا پڑھے گا، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ آپ کو بھی یہ ثنا پڑھنی ہے، اگر یاد نہیں ہے تو یاد کر کے جائیں۔ ثنا سے فارغ ہونے کے بعد امام 3 زائد تکبیریں کہے گا، یعنی 3 بار اللہ اکبر کہے گا۔ آپ کو بھی امام کے ساتھ 3 بار اللہ اکبر کہنا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ 2 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر چھوڑ دینا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ اور تیسری بار اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں گے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں گے۔ یہ طریقہ دوبارہ سن لیں کہ 2 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر ہاتھ نیچے لا کر چھوڑ دیں گے، اور تیسری مرتبہ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، دوسری سورت ملائے گا، آپ کو خاموشی سے سننا ہے۔ پھر امام رکوع کرے گا، قومہ کرے گا، سجدہ کرے گا۔ امام کے ساتھ آپ کو بھی یہ ارکان ادا کرنے ہیں۔ دونوں سجدہ کرنے کے بعد امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا۔ دیگر 5 وقتہ نمازوں کی طرح امام اس میں بھی بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھے گا، دوسری سورت ملائے گا۔ آپ کو خاموشی سے سننا لازم ہے۔ اب امام 3 زائد تکبیریں کہے گا۔ پہلی رکعت میں بتایا گیا تھا کہ 3 تکبیریں کہتے ہوئے 2 مرتبہ ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر چھوڑ دینا ہے اور تیسری مرتبہ میں ہاتھ باندھ لینے ہیں، لیکن یہاں 3 مرتبہ امام کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر نیچے لا کر چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے امام کے ساتھ رکوع میں چلے جانا ہے۔ دوبارہ سن لیں کہ امام کے ساتھ آپ کو 3 بار اللہ اکبر کہنا ہے،
اور ہر بار اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر نیچے لا کر چھوڑ دینا ہے۔ چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے امام کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ نماز عید الفطر کے وہ ارکان جن کے ادا کرنے میں دشواری تھی انہیں میں نے آسان کر کے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ممکن ہے کہ کسی بندہ کو ایک بار سننے سے سمجھ نہ آئے، اس لیے اس سے بادب گزارش ہے کہ بار بار سن کر نماز عید الفطر پڑھنے کا طریقہ سیکھ لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اور آپ کو نماز عید الفطر کا طریقہ نہ آتا ہو اور ہم لوگوں کے مابین رسمی طور پر کھڑے ہو کر نماز عید الفطر ادا کر لیں اور بروز حشر یہ نماز جو کہ سال میں ایک بار آتی ہے قیامت کے دن ہمارے منہ پر مار دی جائے۔ اس لیے ہم پر اور آپ پر لازم ہے کہ ہم اور آپ تھوڑا سا وقت نکال کر نماز عید الفطر کا طریقہ سیکھ کر ہی عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں حاضر ہوں۔ یہ بھی دھیان رکھیں کہ نماز عید الفطر ہم اور آپ عیدگاہ میں ہی پڑھنے کے لیے حاضر ہوں، بلا عذر مسجد میں نہ پڑھیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی جس میں ایک وقت کی نماز پڑھنے سے 50,000 نماز عید الفطر پڑھنے کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عیدگاہ میں ہی حاضر ہوا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اور آپ اپنی نماز عید الفطر حتی الامکان عیدگاہ میں ہی ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔